الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اکابرین، علماء کرام، اور اس پنڈال میں ماشاءاللہ جو اللہ کے شیر اور یہ مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ قابل رشک منظر ہے۔ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے قائدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اعزاز بخشا کہ میں اس عظیم الشان اجتماع سے مخاطب ہوں۔ یقیناً یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب سے میں نے کہا کہ آپ فائدے میں رہے، آپ کی تقریر پہلے آئی تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں پھر جو ہے سارے اجتماع کا نزلہ وہ ان مقررین پہ گرتا ہے، کیونکہ پھر وقت کی کمی آ جاتی ہے اور مقررین اب بھی دیکھیں زیادہ ہے، تو پہلے سے ہی قید لگ گئی ہے کہ آپ کے پاس 5 منٹ۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو مافی الضمیر ہے وہ ایک یہ کہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، تو دیکھیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وغیرہ وغیرہ۔ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے، اللہ کی تائید کا وعدہ بھی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ جو 313 والی مدد اور نصرت تھی اس کا وعدہ آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری رہے گا، بشرطے کہ وہ مومن پیدا ہو جائیں، وہ عقیدہ پیدا ہو جائے جو صرف اور صرف اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہوں کہ حاجت روا اور مشکل کشا ذات ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس بھور سے امت مسلمہ کو نکالنے والی ذات ایک اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر وہ کہا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المؤمنین، تو پھر کیا کنت من الظالمین؟ پھر کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ وعدہ موجود ہے، اور اس غم اور اس پریشانی سے اور اس ہم سے نکالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ آخری 2 منٹ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اس اجتماع کو جو میں دیکھ رہا ہوں، میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ یہ جو خوبصورت گلدستہ آج آپ نے یہاں پہ سجایا ہے، یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کوئی فرق، کوئی یہ نہیں کہ بھئی یہ مسلک پرستی جن چیزوں نے ہماری یہ صورت بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ بریلوی بھی موجود ہیں، دیوبندی بھی موجود ہیں، اہل حدیث بھی موجود ہیں، اور گویا کہ یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ مزید انشاءاللہ ہم مسلکوں کی بنیاد پہ نہیں لڑیں گے، اور ہم اپنے دشمن کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں اس بنیاد کے اوپر ڈیوائیڈ اینڈ رول والا فارمولہ کرے۔ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان بھائی ہم سب موجود ہیں، اتنا ہی حق سب رکھتے ہیں جتنا کہ کوئی سیاسی جماعت رکھتی ہے یا جتنا کوئی فن خان اپنے آپ کو کہتا ہے رکھتا ہے۔ ایک بات تو اس سٹیج سے ہونی چاہیے، دیکھیں کسی بھی ملک کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور آپ دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ سٹیبلٹی ہو، معاشی طور پہ ہو، اور جو ملک دفاعی طور پہ مضبوط ہو۔ ماننا پڑے گا اقتصادی طور بھی ہم ٹھیک نہیں، سیاسی طور بھی ہم ٹھیک نہیں، لیکن الحمدللہ دفاعی طور جو ہے اللہ کا فضل ہے، ہم واحد اسلامی طاقت جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ اللہ کے فضل سے پاکستان ہے، اور ہم سب کی ریڈ لائن وہ پاکستان ہے۔
اور انشاءاللہ کس ماں کی مائی کے لال میں یہ جرت ہے کہ وہ یہ مجمع اور یہ اللہ کے شیر جو سامنے میں دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں. انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا جیسے پہلے کہا تھا یہ لال قلعے پہ انشاءاللہ گاڑ کے رہیں گے. انشاءاللہ پاکستان محدود ہونے کے لیے نہیں، پاکستان پھیلنے کے لیے آیا ہے انشاءاللہ. اور یہ جھنڈا پورے عالم اسلام کی قیادت پاکستان کر رہا ہے اور کرے گا. یقیناً اس بات پہ ہم سوچیں گے، اتنا جذبہ ہم میں ہونا چاہیے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر. یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہتھیار اٹھائیں. وہ جو 9 مئی کے واقعات تھے اس نے پاکستان کے چہرے کو مسخ کیا ہے، اس نے پاکستان کے امیج کو پوری دنیا میں نقصان دیا ہے. یہ کام نہیں کرنا، کسی کی املاک کو نقصان پہنچانا گویا اپنی املاک کو نقصان، نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا. پورا پاکستان یہ پوری امت مسلمہ کی امانت ہے، صرف پاکستانیوں کا نہیں. جتنی خانقاہیں، جتنے دین کے کام خدا کی قسم اگر دنیا میں ہو رہے ہیں تو الحمدللہ اس ارض پاک پہ ہو رہے ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. انشاءاللہ پاکستان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور انشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. اور آخری مطالبہ یہ ہے کہ جب بھی ہم تقاریر کرتے ہیں مثبت بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سرکاری تقریر کی ہے، آپ نے یہ کسی کی ایما پہ کی ہے. وہ آخری نقطہ اور وہ بات یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں سے درخواست ہے، خدا را جس نام پہ اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس میں فیل ہیں، ہمارے سیاستدان فیل ہیں. ہمارے اس مطالبے کو وہ قبول بھی کریں، تسلیم بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں. اس کے بعد پاکستان میں جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں وہ ساری دور کی جائیں. اور اس کا مقصد اور اس ہجرت کا، عظیم ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قانون جلد سے جلد اس ملک میں نافذ کیا جائے. ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے تمام مسائل اور مشکلات اس سے ختم ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.